میں ایک دفعہ ڈیرا غازی خان کی طرف جا رہا تھا، یہ چلتن گاڑی میں، کوٹ ادو سے 2-3 نوجوان لڑکے بیٹھے، مجھے پہچانتے ہوں گے۔ اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حنفی سارے دوزخ میں جائیں گے، حنفی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ نماز ہی غلط ہے نا، نماز ہی غلط ہے۔ پہلے تو میں خاموش رہا، جب 2-4 بار انہوں نے تکرار کیا تو پھر میں سمجھا کہ یہ تو مجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نماز کا حساب کتاب کہاں ہونا ہے؟ میدان قیامت میں؟ بالکل غلط، جہنم میں۔ کیسے؟ میں نے کہا آپ نماز شروع کرتے ہیں، امام اللہ اکبر اونچی کہتا ہے، مقتدی آہستہ کہتا ہے، اس طرح کرتے ہیں نا، تو یہ مسئلہ فقہ کا ہے جو آپ کو کہتے جہنم میں لے جائے گی۔ آپ نماز ختم کرتے ہیں، امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے، مقتدی آہستہ، تو آپ کی نماز شروع بھی فقہ سے ہوتی ہے، ختم بھی فقہ۔ جتنی باتوں کو فرض کہتے ہو فقہ سے لیا کا، شافعیوں سے لیا، حنفیوں سے۔ جتنی باتوں کو سنت کہتے ہو فقہ سے لی ہوئی ہے، جتنی باتوں کو مکروہ کہتے ہو ساری فقہ سے لی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں گے کہ چلو بھائی جہنم میں کھڑے کر کے حساب شروع کرے، کیونکہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا نا۔ جیسے تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے، فرعون کے سامنے ایک سوال نامہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر اتنا احسان کیا ہے اور پھر وہ خدا کا نافرمان، سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرعون نے کہا کہ اس کو غرق کرنا چاہیے۔ تو جبریل نے کہا کہ اپنے بارے میں فیصلہ دے دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کو فرمائیں گے کہ تمہارا فیصلہ تم پر نافذ کریں گے۔ تم خود کہتے تھے کہ فقہ غلط ہے، اور جو فقہ کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، چونکہ تمہاری نماز شروع بھی فقہ سے ہوتی تھی، اور ایک ایک سنت تم نے فقہ سے چرائی تھی، ایک ایک فرض تم نے فقہ سے چرایا تھا، اس لیے چلو جہنم میں تمہارا حساب لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔ کوئی مناظرے کی کیسٹ سن لے، اس میں میرا کوئی لحاظ نہ کرے۔ جب کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پر بحث ہوگی تو کوئی غیر مقلد اللہ رسول کی بات پیش نہیں کرے گا، امتیوں کی پیش کرے گا۔ تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا یا نہ ہوگا؟ ہاں، امتیوں میں اب ہم اور میں فرق یہ ہوگا، ہم کہیں گے کہ امتیوں میں بات مانیں گے مجتہد کی، اور مجتہد بھی خیال قرون، خیال قرون۔ کیوں؟ خیال قرون کی خیریت اللہ کے پاک پیغمبر نے بتائی ہے۔ یہ کہتے ہیں بات ہم بھی امتی کی مانیں گے، لیکن خیال قرون والے کی نہیں ماننی۔ جس کو ملکہ وکٹوریا نے اہل حدیث کا لقب دیا اس کی ماننی۔ لائسنس یافتہ اہل حدیث ہے نا، جس نے لائسنس ملکہ وکٹوریا سے اہل حدیث ہونے کا حاصل کیا ہو، کہتے اس کی بات مانیں۔ تو اب جب بات وہ بھی امتی کی پیش کر رہا ہے، یہ بھی امتی کی، یہ خیال قرون کے امتی کی پیش کر رہا ہے، اور وہ کس مقام کا امتی ہے؟ کہتے ہیں ولی را ولی میں شناست، ولی کی پہچان ولی کو ہوتی ہے نا، مجتہد کی پہچان مجتہد کو ہوتی ہے، کہ باقی مجتہدین ان کو ابا جی کہتے ہیں۔ کہتے دین سمجھنا ہے تو امام ابو حنیفہ کو ابا جی ماننا پڑے گا۔ اصل ہوئی ہے، باقی سارے ان کی نسل ہے، ان کے بغیر دین کی سمجھ صحیح آ نہیں رہی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سارے لوگ جو ہے وہ جہاد کو نہ جائیں، ایک جماعت، طائفہ، ایک یا چند ایک کے لیے لفظ آتا ہے، بالکل فرقہ دن، ہر فرقے سے۔ فرقے سے کیا مراد ہے؟ آگے لفظ قوم کا آ رہا ہے، کیونکہ ہر قوم نے نماز پڑھنی ہے، ہر قوم کو فقہ کی ضرورت ہے، اس لیے ہر قوم میں سے ایک ایک آدمی فقیہ بنے، اور جب وہ آپ اپنی قوم میں جائے گا تو ساری قوم اسی فقیہ کی تقلید اور تابعداری کرے۔
تو آیت سے دو باتیں بالکل واضح ہو گئی. ایک یہ کہ کتاب و سنت جو ہے اس کی صحیح سمجھ ہوا ہے جو فقہا بیان کریں. ہمارے مولوی عبد الباقی صاحب ہے چیچا بطری میں، انہوں نے یہ نورانی قاعدہ چھپوایا ہے نا، تو اوپر جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں کچھ فکریں لکھ کر چھاپ دیے. امام صاحب کے اساتذہ شاگرد وغیرہ اور کچھ فکریں ہیں. تو مجھے سنا رہے تھے کہ ایک بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے ہمارے یہاں، اس کا نانا جو ہے، نانا ابو، وہ غیر مقلد ہے. اب وہ آیا ہوا ہے، بیٹھا کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، اور کھانا کھا کے مدرسے جانا بیچارے نے. تو نانا کہہ رہا ہے کہ فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہوتی ہے. فقہ. تو وہ لڑکا کھانا کھاتا اٹھا اور جا کے نورانی قاعدہ لے آیا کہ نانا ابو آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ لکھا ہے کہ فقہ کتاب و سنت کی صحیح تشریح کا نام ہے. نانا ابو یہ پڑھ لے، یہ لکھا ہے کہ اچھا. اب وہ بڑا پریشان ہوا. یہ پھر کھانا کھانے بیٹھ گیا بچہ. وہ کہتا ہے امام بخاری کا مقام بہت اونچا ہے امت میں. وہ پھر اٹھا، نانا ابو آپ کو پتہ ہی نہیں، امام بخاری تو امام ابو کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ دیکھو نانا ابو آپ کو قاعدہ بھی نہیں آتا. اب نانا ابو کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تو کہاں پڑھتا ہے؟ وہاں نہ جایا کر پڑھ، ادھر پر پڑھنے جایا کر. کہتا میں تو وہیں جاؤں گا جہاں وہ مجھے پڑھاتے ہیں. تو دیکھیے وہ فقیہ ہے اور ہم ان کی تقلید کرتے. تقلید نام ہوتا ہے اعتماد کا. اس پر بھی بچے کا لطیفہ یاد آیا کہ اعتماد نہ ہو تو انسان چل نہیں سکتا. بچہ 30واں پارہ پڑھ رہا تھا چھوٹا، قاری صاحب امتحان لینے آ گئے کہ بیٹا سناؤ تبت یدا ابی لہب و تب. سنایا کہ تو نے غلط پڑھا ہے. نہیں میں نے صحیح پڑھا. قاری صاحب نے پڑھا ہے کہ یہ تبت نہیں تبت ہے. نہیں نہیں، قاری صاحب نے تبت پڑھایا تھا. اب وہ کہتا ہے اعتماد کی بات ہے نا، قاری صاحب نے صحیح پڑھایا ہے. نہیں یہ تبت ہے. وہ قاری صاحب اٹھے، کوئی اندر پھٹے پرانے کچھ پارے پڑے تھے، ایک پر جا کے تاک نیچے زیر ڈال کے لے آئے. کہنے لگے یہ دیکھو لکھا ہے تبت. کہتا غلط لکھا ہے. قاری صاحب نے صحیح پڑھایا، غلط لکھا ہے. اب وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ اٹھے. کہا یار تو مانتے نہیں صحیح بات. کہتا صحیح کیا غلط ہے نا. قاری صاحب نے تبت پڑھایا. اب ممتن صاحب تھے، قاری صاحب نے یوں دیکھا اوپر، وہ دیکھو لو محفوظ پر لکھا تبت، وہ دیکھو لو محفوظ پر لکھا ہے. کہتا مجھے نظر نہیں آ رہا. چاقو نکال لیا. کہتا دکھاؤ ٹھیک کر دوں. کہتا چاقو نکال کے کھڑا ہوا. کہتا آپ کو نظر آ جب مجھے نظر، مجھے دکھاؤ میں ٹھیک کر دوں کھرچ کے. کہتا جب قاری صاحب نے تبت پڑھایا ہے تو معلوم ہے کہ وہاں غلط لکھا گیا ہے. قاری صاحب غلط نہیں پڑھا سکتے. جب تک یہ والا ہاتھ تھا نا اعتقاد بڑوں پر، اس وقت تک کوئی ہمیں پھسلا نہیں سکتا تھا. اب وہ قاری صاحب اتنے حیران ہوئے، قاری صاحب سے کہہ رہے تھے ان کے استاد سے کہ بھئی آپ کے شاگرد آپ کے بڑے موتقد ہیں. اب دیکھو نا کوئی تمہیں کہہ دے پڑھتے پڑھتے یہ قرآن میں زبر زیر غلط ہے تو آپ مان لیتے فون. جس طرح قرآن کی ایک ایک زبر زیر صحیح ہے، فقہ کا ایک ایک مسئلہ صحیح ہے. یہاں جو مفتبی قول المامون بھی ہے.